السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ پتھروں میں بھی عقل ہے، شعور ہے، پتھروں میں سمجھ بھی ہے، فہم بھی ہے، ادراک بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں پتھروں میں موجود ہے۔ پتھروں میں خشیت الہی بھی ہے، پتھروں میں خوف خدا بھی ہے، اور پتھر خدا کو جانتے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جانتے ہیں۔ یہ سارے دلائل، یہ ساری آیات آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے گزارش ہے، ہمارا یہ قرآن پاک کی تبلیغ پر وقف کیا ہوا چینل تبلیغ قرآن 92، اس کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین کرام، پچھلی آیات کی ہم نے تعلیم، تفہیم، تبلیغ یہ پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہے۔ آج سورۃ بقرہ کی 74 آیت مبارکہ ہے جس کو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اس موضوع پر باقی آیات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہمارا تبلیغ قرآن کا ایک فہم اور قرآن کو سمجھانے کا اسلوب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر قرآن کی آیت کا سیاق و سباق، مفہوم، اس کا موضوع باقی آیات کے ساتھ ملا کر اس کی ہم تشریح کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تبلیغ قرآن کی جو ہمارا چینل ہے یہ قرآنی آیات کی تبلیغ پر مشتمل ہے۔ تو ہمارا یہ آج کا موضوع ہے 74 سورۃ بقرہ آیت مبارکہ 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، فرمایا اے بنی اسرائیلیو، تمہارے دل اتنی میرے انعامات اور میرے نبی کے معجزات، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور میرے احسانات کو دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کیا یہ پتھر کی مانند ہیں یا اس سے بھی سخت ہیں؟ آگے اللہ تعالی نے پتھروں کے وہ ان کے پاس جو صلاحیات ہے ان کو بیان فرمایا۔ فرمایا پتھر جو ہیں وہ تو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھر، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ پتھروں سے تو پتھر تو ہیں ایسے، ان میں پتھروں میں ایسے پتھر بھی ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، انہار، نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو اللہ سے ڈر کر گر جاتے ہیں خوف الہی سے۔ پتھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے پتھروں کو۔ انسان ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ اللہ پھر بھی اس پر رحم کرتا ہے اور یہ اللہ کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے۔ فرمایا پتھر مجھ سے ڈرتے ہیں اور پتھر ڈر کر نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا جو گرنا ہے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا پتھر وہ نیچے گرتا ہے جو مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ فرمایا یہبط من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، خوف سے وہ ڈر کر نیچے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے اے لوگو جو تم عمل کرتے ہو، تمہیں بھی ڈرنا چاہیے۔ ناظرین کرام،
قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک سننے ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، مسند احمد میں موجود ہے، بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تیرے لیے ایک آیت کو سیکھنا یہ بہتر ہے 100 نوافل پڑھنے سے۔ ایک موضوع پورا باب اگر تو سیکھ لے تو 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، جتنی آیات ہم سیکھیں گے، ہر آیت پر 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں، ہم آگے وہ آیات بھی بیان کریں گے، آپ کو دکھائیں گے، باحوالہ بیان کریں گے، جن میں ذکر ہے کہ پتھر اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے پاس شعور اور عقل بھی ہے، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، یہ جواب دیتے ہیں اللہ کو، یہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ ساری آیات ہم آپ کو سنائیں گے، اور پورا موضوع سننے پر 1000 نوافل سے زیادہ اجر ملے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آگے شیئر کریں، آگے جتنے لوگ سنیں گے ان کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ آگے آیت مبارکہ ہے سورۃ اسراء، آیت نمبر ہے 44۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں بھی ذکر فرمایا اکیلے پتھر ہی نہیں، میرا ذکر، میری تسبیحات تو باقی چیزیں بھی کرتی ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرمایا میرا ذکر، میری تسبیح، میری عبادت 7 آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی ان میں ہے، سب کا سب میری عبادت کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ بیان کرتی ہو، سب ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے لوگو تم ان کی تسبیح عبادت کو سمجھتے نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بہت ہی جو ہے حلم والا اور غفور رحیم ہے، بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ میں اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ ہر چیز اللہ کو جانتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ یہ جمادات، یہ نباتات، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے متعلق، فرمایا پہاڑ، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پہاڑوں پر، زمین پر، آسمان پر ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، یعنی اطاعت کو پیش کیا۔ بے شک ہم نے اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی۔ فرمایا وَآبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، فرمایا وہ سب ڈر گئے، پہاڑ بھی ڈر گئے، اور باقی سب کچھ آسمان زمین ڈر گئے اللہ سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، فرمایا امانت میں کوتاہی کرنے کے لحاظ سے انسان بڑا ہی نادان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورت ہے فصلت، آیت مبارک ہے 11۔ ثم استوى إلى السماء، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہم نے آسمان کی طرف استوا فرمایا۔ وَهِيَ دُخَانٌ، آسمان اس وقت دھویں کی مانند تھا، دھواں تھا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، حکم دیا آسمان کو اور زمین کو، خوشی سے یا جو ہے ناخوشی سے،
کس طریقے سے ہمارے لیے اطاعت کرتے ہو تم؟ تو زمین و آسمان نے عرض کی، قالتا، دونوں نے عرض کی، آتینا طائعین، اے اللہ ہم خوشی سے تیرے آگے جھکتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ سب چیزیں اللہ کی اطاعت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورت نمبر ہے 34 آیت نمبر 10 میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، فرمایا داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا فضل ہم نے عطا فرمایا، اور ہم نے حکم دیا پہاڑوں کو، یا جبالو، اے پہاڑو، اوّبی معاہ والطیر، میرے نبی داؤد کی آواز بڑی خوبصورت ہے، میں نے بڑی خوبصورت آواز عطا کی، اے پہاڑو، جب میرا نبی داؤد میری تسبیح پڑھے خوبصورت آواز میں، اے پہاڑو تم بھی ساتھ پڑھنا، اور پرندے بھی پڑھتے تھے۔ وَأَعْلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے جو ہے لوہے کو حکم دیا کہ اے لوہے تو میرے نبی داؤد کے ہاتھوں میں نرم ہو جانا۔ تو ناظرین کرام، پہاڑ، لوہا اور باقی چیزیں سب کچھ ہی اللہ کو مانتی ہیں اور اللہ سے کلام بھی کرتے ہیں، یہ سارے، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے پاس شعور اور عقل ہے۔ آگے ہے سورت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو انزلنا، یہ سورت نمبر ہے 53 اور آیت نمبر ہے 21، فرمایا ہم نے اتارا اس قرآن کو، حاضل قرآن کو، علی جبل، اگر ہم اتارتے، فرمایا اگر ہم اتارتے اس قرآن کو پہاڑ پر، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے پہاڑ میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے جھک جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کو یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ پہاڑ، یہ پتھر، امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان کے پاس شعور بھی ہے۔ یہ آگے ابن کثیر ہے، سورت بقرہ 74 میں، آیت نمبر 74 میں، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے، فہم ہے، اور آگے امام ابن کثیر نے وہ آیات بیان کی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس موضوع پر اور بھی آیات اور احادیث پاک ہیں۔ حضور علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، جب پہاڑ پر تشریف لے کر گئے تو آپ کے آنے کی خوشی کی وجہ سے وہ وجد میں آ گیا، حرکت میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام پر پہاڑ پر قدم مارا اور فرمایا، اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق آ رہے ہیں اور شہید آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ستون حنانہ کا واقعہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام جمعہ پڑھاتے وقت جس ستون کے ساتھ، وہ لکڑی کا ستون تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی جدائی میں بہت روتا تھا جب نیا ممبر آ گیا۔ یہ سنن دارمی میں حدیث پاک ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ لکڑی اور پتھر یہ اللہ سے بھی واقف ہے، جانتے ہیں خدا کو، اللہ کے نبی کو بھی جانتے ہیں اور کلام بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ستون حنانہ جو تھا اس سے کلام کیا، اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے آپ کی معیت ساتھ چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو چاہے تو تجھے میں جنت میں جو ہے بھیج دوں، اور تو جنت میں ہرا بھرا خوبصورت درخت بن جائے، اور تیرا پھل بطور برکت تبرک کے اعتبار سے لوگ تقسیم آپس میں کریں، اور تیرا پھل وہ شان و عظمت والے انبیاء اور صلحاء اولیاء تیرا جو پھل ہے وہ تبرک کے طور پر کھایا کریں گے۔
لیکن ناظرین کرام ستون حنانہ رو رو کر عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ میں دور ہو جاؤں گا، میں دور ہونا پسند نہیں کرتا، مجھے اتنی بڑی آفر نہیں چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے دور نہ کیجیے۔ تو ناظرین کرام اسی جگہ پر پھر ستون حنانہ کو دفن کیا گیا جس جگہ پر آپ جمعہ پڑھاتے تھے۔ ناظرین کرام ان چیزوں میں، پتھروں میں، درختوں میں، سب چیزوں میں شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، فہم بھی ہے، ادراک بھی ہے، جانکاری بھی ہے۔ یہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو جانتے ہیں۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثالوں سے ہم بے ہدایتوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ اے لوگو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے انسان تو نہیں جانتا مجھے، میں تو تیرے ہر عمل سے باخبر ہوں، میں تجھے بغور دیکھ رہا ہوں، تیرے عمل کو دیکھ رہا ہوں، میں تیرے عمل سے غافل نہیں ہوں۔ اے انسان تو بھی یہ پہچان لے کہ تو میرے پاس آئے گا اور میں تجھے جزا اور سزا دوں گا، تو مجھ سے غافل نہ ہو۔ تو ناظرین کرام آج کی جو تبلیغ تھی ہماری سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 کی، سورۃ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہے جس کے ساتھ ہم نے باقی آیات کو ملا کر اس کا موضوع بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہمارا یہ چینل قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے سیکھنے کے لیے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے اور جو قرآن سیکھتا ہے۔ قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے سب سے افضل ہیں، سہولت کاری کرنے والے بھی سب سے افضل ہیں۔ آگے شیئر کریں، دین کو پھیلائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔